بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی نگاہ دور سے آتی ہوئی ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ شاید اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی، اسے چلنے میں بڑی دشواریاں ہو رہی تھی۔ وہ کبھی رک کر زمین پر مارتی، کبھی پھر دوبارہ لنگڑا کر گھسیٹ کر چلنے لگ پڑتی۔ اسی اثناء میں درویش کو بہت لومڑی پر ترس آیا۔ وہ بڑے غور سے اس لومڑی کو دیکھ رہا تھا اور اس پر ترس کھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی بھوک بھی اس کو محسوس ہونی شروع ہوئی کہ یہ جانور اس معذوری کی عالم میں کس طرح سے بھوک برداشت کر رہی ہوگی۔ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اسے کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ اسی سے درویش نے اندازہ لگایا کہ اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر نکاہت تھی۔ درویش سوچنے لگا یہ لنگڑی لومڑی تو شکار بھی نہیں کر سکتی، اس کے لیے اپنا پیٹ بھرنا کتنا مشکل ہوگا۔ درویش ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک شیر کی گرج سنائی دی۔ درویش گھبرا کر اٹھا اور درخت کوئی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ شیر اپنا منہ دبائے چلے آ رہا ہے۔ وہ لومڑی سے کچھ فاصلے پر تھا اور فاصلے پر رک کر اپنا شکار کھانے لگا۔ پھر شکار کا بچا ہوا حصہ وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی لومڑی اپنی ٹانگ کو گھسیٹتی ہوئی شیر کے بچے ہوئے شکار کے پیچھے آ پڑی اور اپنا وہاں دیکھ کر پیٹ بھرنے لگ پڑی۔ رات جب وہ اپنا پیٹ بھر رہی تھی تو درویش ایک نئی سوچ میں مگن تھا۔ وہ دیکھتا تھا کبھی لومڑی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو، کبھی اس کے گھسیٹے جانے کے عمل کو، کبھی اس کے کھانے کے عمل کو، اور وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ درویش نے سوچا کہ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج تک لومڑی کا پیٹ بھر چکا ہو، لیکن اب یہ کل کیسے کھائے گی، پھر آنے والے دن میں کیسے رہے گی، پھر یہ کئی دن کیسے گزارے گی جب تک اس کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوتی۔ خیر ابھی یہ سلسلہ جاری تھا اور وہ اپنی سوچوں میں ہی مگن تھا کہ رات پڑ گئی۔ دوسرے دن بھی شیر آیا، شکار کیا ہوا حصہ چھوڑ کر چلا گیا اپنے حصے کا کھا کے۔ درویش اپنی سوچوں پر مگن تھا۔ لومڑی کا رزق پہنچانے کا معاملہ انتظام اللہ کی طرف سے دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، یقین تو اسے تھا کہ شیر کہاں سے شکار کرے گا، کہاں لا کے چھوڑے گا، باقی اپنا حصہ کھا کے چھوڑ جائے گا، لومڑی کیسے کھائے گی اور کیسے اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اس نے یہ سوچتے سوچتے اگلی جو لمحے چیز سوچی وہ یہ تھی کہ اب میں اپنی روزی کے لیے بھی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، رزق ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ درویش کو اس بات پر پکا یقین تھا کہ اسے بھی یہاں بیٹھے بٹھائے رزق پہنچ جائے گا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، وقت گزرتا رہا مگر کوئی رزق دینے نہ آیا۔ اب تو وہ بڑا گھبرایا، بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھا اور یہی سوچتا رہا کہ یہیں اسے کھانے کا کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، اب اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ وہ حیرت اور پریشانی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لنگڑی لومڑی کو تو اللہ رزق پہنچا رہا ہے، لیکن وہ جب سے انتظار میں ہے کہ اسے بھی کسی نہ کسی طرح کوئی رزق کا بندوبست ہو کے مل جائے گا تو اسے کوئی نہیں پہنچا رہا۔ وقت گزرتا رہا، اب اس پر گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور سوچتا چلا جا رہا تھا کہ مجھے نہ جانے کیوں نہیں رزق مل رہا۔ جب اس کی حالت غیر ہونے لگی اور اسی جگہ اپنی جگہ بیٹھا رہا تو اس نے شہر کا رخ کیا۔ ابھی اس سے چلنا دوبھر ہو رہا تھا، وہ ابھی جنگل کی حدود میں ہی تھا۔ اسے مسجد کے ممبر سے ایک آواز سنائی دی، اے نادان درویش، تو کیوں لولی لنگڑی لومڑی کی طرح بننا چاہتا ہے؟ تجھے چاہیے تو شیر بن، جو دوسروں کا مرا ہوا شکار نہیں کھاتا بلکہ اپنا شکار خود مار کر کھاتا ہے اور اپنے مارے ہوئے شکار میں سے بھی دوسروں کو حصہ دیتا ہے۔ یہ سن کر درویش نے مارے شرم کے سر جھکا لیا اور بات اس کو سمجھ آ گئی۔ خواتین و حضرات، اس میں انسان کو انسان کی قابلیت کے مطابق بات سمجھائی گئی کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی کسی طرح سے بھی اس طرح قابل نہیں بنتا کہ وہ دوسروں کے مرہون منت اپنی زندگی گزارے، بلکہ انسان کی قابلیت کا انحصار اس چیز پر ہے کہ نہ صرف وہ اپنے لیے کمائے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کمائے تاکہ وہ اس کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہمیشہ طفیلیے نظر سے گنے جاتے ہیں دنیا میں، اوپر سے لے کر نیچے تک، غریب سے لے کے امیر تک، اپنا سے لے کے پرائے تک ہماری ایک قومی فطرت بن چکی ہے جو ہماری بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ یو اے ای والوں نے پاکستان کا اور اسپیسیفکلی کچھ ڈسٹرکٹس کا پورے پاکستان میں سے ویزے بند کر دیے ہیں۔ یہ ہمارا قومی کردار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا کردار نبھائیں یا اپنائیں اپنی زندگیوں میں جو دنیا میں مثالی گنا جائے۔ ابھی منفی مثالی تو گنا جاتا ہے، مثبت مثالی کسی طرح سے نہیں، اور بحیثیت مسلمان اور انسان ہمارا کردار اور بھی مثبت ہو کے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔